السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جید علماء کرام کے بیانات، نعتیہ کلام اور دیگر معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلاف میڈیا سیل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے. جس وقت بھی ایک نظریے کے لوگ، ایک ملک کے لوگ، ایک رب کو ماننے والے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اب وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی طاقت تقسیم ہو جاتی ہے، وہ آپس میں مضبوط نہیں رہتے. اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ 1400 سال سے پہلے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. غزوہ بدر کے حالات میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. 10ویں سپارے کے پہلے صفحے میں ابھی بدر کا معرکہ نہیں ہوا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ایمان والوں سے بڑا پیار ہے، ایمان والوں سے اللہ کو بڑی محبت ہے. جس طرح ماں کے سامنے اس کی ساری اولاد برابر ہوتی ہے، باپ کی شفقت کے نیچے اس کی اولاد برابر ہوتی ہے، اسی طرح رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے تمام ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے ایک پیغام دے دیا، ڈائریکٹ دیا صحابہ کو، لیکن تعلیماً دیا پوری امت محمدیہ کو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا مقابلہ کسی باطل گروہ سے ہو تو جم کے کھڑے ہو جانا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی کامل اطاعت کرنا. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا نہیں. یہاں پہ آ کے اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی ہے وہ آج ہمارا عنوان ہے. باطل آج بھی موجود ہے. اب باطل یہ نہیں کہ اسرائیل کا واقعہ، فلسطین کے مظلوموں کی آوازیں تھوڑی پیچھے چلی گئیں تو وہ اب اسرائیل باطل ہی نہیں رہا. باطل آج بھی موجود ہے. برما پہ ظلم کرنے والے آج بھی موجود ہیں. بھارت کے اندر مسلمانوں کو تہ تیغ کرنے والے آج بھی موجود ہیں. ان کی عزتیں تار تار کرنے والے آج بھی موجود ہیں. کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر شب و روز شب خون مارنے والے آج بھی موجود ہیں. دن دہاڑے مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں پامال کرنے والا باطل آج بھی موجود ہے. IMF ہو یا بلکہ وہ کہیں جو فرانس ہے، جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو علل اعلان جو ہے وہ سپورٹ کیا، وہ آج بھی موجود ہے. اگر ڈنمارک کی بات کریں تو یہ نہیں کہ سال گزر گئے تو وہ ختم ہو گیا، وہ نجاست آج بھی موجود ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، باطل موجود ہے. ہم نے اس کے سامنے ثابت قدم ہو کر کھڑے ہونا ہے. ثابت قدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدم ہمارے ڈگمگائیں نہیں، قدم ہمارے پیچھے نہ ہوں. ہمارا تو ایک نظریہ تھا کہ آج کے بعد ہم نے اسرائیل کی، بلکہ یوں کہیں کہ بیرونی کسی چیز کا استعمال ہی نہیں کرنا. لیکن میں ایک جگہ پر گیا، دکان پر، وہاں جا کر جس وقت میں نے اپنی مطلوبہ چیز کو مانگا تو مجھے جواب ملا کہ نہیں، وہ ہمارے پاس نہیں، کیونکہ عوام کی ڈیمانڈ وہ نہیں. اب عوام کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہی کہ جس کی تردید عوام میں مختلف مساجد میں یہاں بھی دائیں بائیں بھی وہ کی ہے کہ جی بالکل آج کے بعد ہم نے بیرونی چیز کا استعمال ہی نہیں کرنا، اپنے ملک کی چیزوں کا استعمال کریں گے تاکہ انہی کے اندر مزید بہتری آ سکے. ہم نے اگر معیشت دینی ہے تو اپنے ملک کو دینی ہے، اس کو تقویت دینی ہے، ان کی معیشت کو تقویت نہیں دینی. لیکن وہی عوام اسی علاقے کی وہ جا کر کہتی ہے نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہی چاہیے.
جس کا ہم مسجد میں وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے، ہم نے لینی وہی ہے، وہ تو وہاں پر ہم نے چلو جذبات میں کہہ دیا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا کوئی ہمارا مقصد نہیں تھا۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ باطل موجود ہے لیکن ہم ثابت قدم نہیں۔ پہلا حکم جو رب تعالیٰ نے دیا وہ موجود نہیں۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن کہتا ہے، فرمایا جس نے میرے ذکر سے اعراض کر دیا اس کی معیشت میں تنگ کر دوں گا، اور پریشانی میں زندگی گزارے گا، ہر وقت اس کے حالات مشکل ہی رہیں گے، روتا رہے گا، چاہے وہ لاکھوں کا اربوں کا مالک کیوں نہ ہو، روئے گا پھر بھی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، فرمایا کل قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، جب کہے گا کہ اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح ہماری آیات آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا، تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن تجھے بھلا دیا گیا، لہذا یہ آرزویں لے کر اور یہ امنگیں لے کر یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رب تعالیٰ بھلا دے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب اللہ کا ذکر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کی صورت میں، ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، آج کے دن فجر سے لے کر اب تک میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے، وہیں پر سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اعراض کیا، میں لگا رہا دائیں بائیں، ہم جیتے تم ہارے، تم ہارے ہم جیتے، یا جو بھی ہے جس طرح بھی ہے، یا وہ جی دھاندلی ہوگی فلاں ہو گیا، ان نعروں پر ہم لگے رہے، ہم نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ہم نے نہیں پڑھا۔ یہاں پر آ کر ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ذکر سمجھتے ہیں نماز کو، والا ذکر اللہ اکبر، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، لیکن ہم نے فجر کی نماز ادا کی یا نہیں کی، ہمارا محاسبہ یہاں پر ہو جاتا ہے۔ ماضی کی جھلکیاں تو الگ بات ہے، آج کے دن ہی ہم نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو ان دونوں حکموں کے اوپر پورے نہیں اتر رہے۔ اگر ہم ذکر کہتے ہیں اللہ کے تذکرے کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی یاد کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ہم نے اللہ کا کتنا ذکر کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ذکر کی کوئی بھی صورت لے کر اپنا محاسبہ کیا جا سکتا ہے، یہاں بھی ہم ناکام۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، وہ تو پہلے ہی 2 احکامات چھوڑنے سے ہم وہاں سے بھی رہ گئے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، فرمایا آپس میں جھگڑنا نہیں، لڑائی نہیں کرنی، تنازع نہیں کھڑا کر دینا۔ اگر تم آپس میں جھگڑو گے فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے اندر جرأت نہیں رہے گی، باطل سمجھ جائے گا کہ یہ اب کمزور ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ جب باطل کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مسلمان آپس میں بھی ایک نہیں، ایک ملک میں رہنے والے، ایک نظریہ رکھنے والے مسلمان، ایک پیغمبر کے امتی، سنت کو ماننے والے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے محبت رکھنے والے، قرآن پاک کو اللہ کی لاریب کتاب ماننے والے، پیغمبر علیہ السلام کی بات کو اپنے لیے رائے ہدایت ماننے والے، جب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اب باطل سمجھ جاتا ہے کہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ہم ان پہ حملہ کریں گے تو یہ ان کے ویسے ہی دشمن ہیں، انہوں نے آنا ہی نہیں، ہم ان پر کریں گے تو یہ دشمن ہیں، انہوں نے نہیں آنا، تو لہٰذا پھر وہ اپنی محنت کرتے ہیں۔ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے، یہ بلوچستان کے واقعات ویسے نہیں ہوئے، ان کے علم میں ہے کہ ہم نے کہاں پر کس طرح سے چلنا ہے اور الزام پھر کہاں پہ جائے گا۔ باجوڑ کے حالات آپ دیکھیں ہوئے تھے، اسی طرح آج کل کے آپ دیکھ رہے ہیں، انتخاب کے بعد بھی